جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ ترجمہ کنز العرفان، ان کے لیے بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں ان لوگوں کے ثواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان تینوں گروہوں کے لیے بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں ان باغوں میں سونے کے ایسے کنگن پہنائے جائیں گے جن پر موتی لگے ہوئے ہوں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، کیونکہ اس میں لذت اور زینت ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں مسلمان مرد پر سونا اور ریشم پہننا حرام ہے، جنت میں سب حلال ہوگا۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت وہ اپنے رب عز و جل کی حمد کرتے ہوئے کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں جنت میں داخل کر کے ہم سے غم دور کر دیا۔ اس غم سے مراد یا دوزخ کا غم ہے، یا موت کا، یا گناہوں کا، یا نیکیوں کے غیر مقبول ہونے کا، یا قیامت کی ہولناکیوں کا۔ غرض انہیں کوئی غم نہ ہوگا اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور کہیں گے کہ بے شک ہمارا رب عز و جل بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے کہ گناہوں کو بخشتا ہے اگرچہ گناہ بہت زیادہ ہوں، اور نیکیاں قبول فرماتا ہے اگرچہ نیکیاں کم ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر ان کی قبروں میں کوئی وحشت ہوگی اور نہ ہی حشر میں ان پر کوئی گھبراہٹ طاری ہوگی، اور گویا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے سروں سے گرد جھاڑتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، یعنی سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں ان لوگوں کی گفتگو کا مزید حصہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہیں گے ہمارے رب عز و جل نے ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے فضل سے ایسے گھر یعنی جنت میں اتارا جس میں ہم ہمیشہ رہیں گے اور اس سے کبھی منتقل نہ ہوں گے، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف اور مشقت پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ یاد رہے کہ جنت میں داخلہ محض اعمال کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، جبکہ اعمال اللہ تعالیٰ کے فضل حاصل ہونے کا ذریعہ اور جنت میں درجات کی بلندی کا سبب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لوگ عرض گزار ہوئے، کیا آپ کو بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔